السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں جنابت سے متعلق کچھ مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اصل ہم جانیں کہ جنابت کس کو کہتے ہیں۔ جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جو احتلام یا جماع کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی ناپاکی کی حالت۔ یاد رکھیے، ان مسائل کو پڑھتے ہوئے بہت جھجکے یا سنتے ہوئے بہت جھجک محسوس ہو تو یہ قدرتی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ایک حیا رکھی ہے، اور ان کو سنانا بھی ایک نہایت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن کیوں پڑھایا جائے، کیوں بتائی جائے یہ باتیں؟ کیونکہ انسانی زندگی سے متعلق ہے یہ۔ اب دو صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو یہ کڑوا گھونٹ پیا جائے اور ان باتوں کی حقیقت معلوم کی جائے اور صحیح طرز عمل اختیار کیا جائے، اور طہارت کا وہ معیار جو اسلام نے قائم کیا ہے اس پر پورا اترا جائے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان باتوں کو کھولا نہ جائے، وضاحت نہ کی جائے اور بتایا نہ جائے، اور شرم و حیا کا نام لے کر ان مسائل کو دبا دیا جائے۔ ابھی چند روز قبل ایک نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا، اس نے کسی عالم سے سوال کیا، اور وہ سوال تھا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ان کو بتایا گیا تو وہ حیران رہ گئے، یعنی ان کو معلوم ہی نہ تھا۔ یہی حال ہم میں سے اکثر کا ہے۔ اس لیے معزز ناظرین، ہمیں مسئلے مسائل سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج آپ حضرات کی خدمت میں جنابت سے متعلق چند مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، کہ یعنی جنابت کی حالت میں وہ کیا کیا اعمال ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ چند اعمال جنابت کی حالت میں منع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، مسجد میں داخل ہونا الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ نمبر 2، قرآن کریم کی بالقصد تلاوت کرنا۔ نمبر 3، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا۔ نمبر 4، قرآن کریم کا چھونا۔ یہ جنابت کی حالت میں یہ اعمال ممنوع ہیں۔ یا اسی طرح اگر کوئی آدمی مسجد میں جنبی ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر مسجد میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو فوراً تیمم کر کے باہر نکل جانا چاہیے۔ نمبر 2 پر ہے جنبی کے نکلنے کا راستہ ہی اگر مسجد سے ہو تو کیا کرے؟ اگر کمرے یا گھر کا راستہ مسجد کے اندر سے ہو تو جنبی کے لیے واجب ہے کہ تیمم کر کے ہی مسجد سے گزرے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 3 پر ہے حالت جنابت میں ذکر اور دعائیں۔ حالت جنابت میں ذکر کرنے اور دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ دعا کی آیتوں کو دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کم از کم وضو کر کے اذکار ادعیہ کو پڑھا جائے۔ نمبر 4 پر ہے حالت جنابت میں سلام و کلام کرنا۔ جنابت کی حالت میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، اذان کا جواب دینا، دینی دنیاوی گفتگو کرنا سب جائز ہے۔ نمبر 5 پر ہے جنبی کا کھانا پینا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا درست ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر کلی کر کے کھائے۔ نمبر 6 پر ہے جنبی کے جھوٹے کا حکم۔ جنبی کا سور یعنی جھوٹا پاک ہے، اس کا کھانا پینا بلا شبہ درست ہے۔ نمبر 7 پر ہے حالت جنابت میں عورت کا دودھ پلانا۔ جنابت کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا درست ہے۔ نمبر 8 پر ہے جنبی کا بال، ناخن وغیرہ کاٹنا۔ جنابت کی حالت میں بال کاٹنا، ناخن وغیرہ کاٹنا مکروہ ہے۔ نمبر 9 پر ہے جنبی کا اذان دینا۔ جنبی شخص کا اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔ اسی طرح نمبر 10 پر ہے جنبی شخص کا قرآنی آیات کا ترجمہ چھونا۔ حالت جنابت میں قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ چھونا بھی مکروہ ہے، خواہ ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو۔ اسی طرح نمبر 11 پر ہے جنبی شخص کا دینی کتابیں چھونا۔ جنابت کی حالت میں کتب فقہیہ وغیرہ کو ہاتھ لگانا خلاف اولیٰ ہے۔ ان کتابوں میں سے جس جگہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہو اس جگہ ہاتھ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ نمبر 12 پر ہے قرآن کریم کو آستین یا دامن کے واسطے سے چھونا۔ طہارت کے بغیر بدن پر پہنے ہوئے کسی کپڑے کے واسطے سے قرآن کریم کو مس کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو تو الگ کپڑے یا رومال وغیرہ کے ذریعے سے اسے پکڑا جائے۔
نمبر 13 پر ہے قرآن کریم کے اوراق قلم وغیرہ کے ذریعے پلٹنا۔ بے وضو شخص کے لیے قرآن کریم کے اوراق کسی لکڑی یا قلم وغیرہ کے ذریعے سے پلٹنا جائز ہے۔